کہ جیسے واش روم وغیرہ جاتا ہے انسان، پھر شلوار تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے، اب ہم آ کے کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو کیا وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جب استنجا کرتے ہیں اچھی طریقے سے جسم کو صاف کر لیتے ہیں، اور یہ بس ذہن میں رکھیے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے جسم سے ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے، اس کے اثر کو دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ناپاکی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اسمیل ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے۔ جب آدمی استنجا وغیرہ کرتا ہے، خصوصاً جس کو ہم بڑا استنجا کہتے ہیں، تو اچھی طریقے سے پانی استعمال کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ نجاست کے ساتھ ساتھ اس کی اسمیل وغیرہ بھی اب ختم ہو گئی ہوگی، اثر ختم ہو گیا ہوگا۔ اب یہ مثلا آدمی اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنا سا پانی لے کر استنجا کریں گے تو لازم سی بات ہے کیا صحیح استنجا ہوگا؟ تو اس صورت میں یاد رکھیں جسم ناپاک ہی رہتا ہے۔ اب اگر جسم ناپاک رہے گا، گندگی پوری صاف نہیں ہوئی یا پھر ہوئی لیکن اسمیل ابھی موجود ہے، تو آپ ناپاک ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں آپ مطلب اور دیگر جیسے اب اس میں یہ شلوار وغیرہ لگ گئی تو شلوار بھی ناپاک ہوگی، اس کا گیلا پن جب کہیں اور منتقل ہوگا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پانی اچھی طرح استعمال کریں، ایک اگر پاسبل ہو اپنے واش روم میں ایک کپڑا رکھ لیں جو صرف اس پانی کو خشک کرنے کے لیے ہو۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اس کپڑے سے اپنے جسم کو خشک کر لیں اتنے حصے کو، اور پھر آپ شلوار پہنیں گے تو بالکل نہیں ہوگا، اس کو کسی ایسی جگہ ٹانگ دیں جہاں وہ سوکھ جائے، پھر اس کو واش روم کے اندر رکھ لیں۔ ہر شخص اپنا اپنا کپڑا یوز کر لے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، یا جو نظافت پسند ہے کم از کم جو مسائل جانتا ہے وہ اس طرح کر لے تو بہت ہی بیسٹ رہے گا۔ اس میں کوفت بھی نہیں ہوتی ہے، جسم بھی اور شلوار وغیرہ بھی گیلی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے کہ والد کی زندگی میں انہوں نے ایک پلاٹ خریدا تھا مثلا 2.5 لاکھ کا، اور پھر والد صاحب زندہ ہی تھے، اس کو میں نے بیچا، پھر مزید اپنا بھی 2.5 لاکھ ملایا اور ہم نے ایک نیا پلاٹ لے لیا، اور پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب اس میں وراثت تقسیم کرنی ہے تو کیا پوری رقم سے وراثت تقسیم ہوگی؟ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، اور یا پھر میں پہلے اپنی رقم نکال لوں، باقی رقم وراثت کی بنے گی۔ دیکھ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ آپ نے صراحتاً سب کو کہہ دیا ہو یا والد صاحب کو کہہ دیا ہو کہ میں بطور قرض دے رہا ہوں، جب کبھی آپ اس پلاٹ کو بیچیں گے کچھ تو میرا پیسہ مجھے واپس کر دیجئے گا، یا مطلب آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی زندگی میں تو نہیں، اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر میں اپنا پہلے حصہ نکالوں گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی، تو پھر تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے طے نہیں کیا تھا لیکن آپ کی نیت یہی تھی کہ میں اپنا پیسہ واپس لے لوں گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیگر ورثاء کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ قسم کھا کر کہہ دیں کہ آپ نے اسی نیت سے دیا تھا، کیونکہ نیت میں ہر شخص امین ہوتا ہے، وہ خود امانت دار ہوتا ہے، لوگوں کو تو اطلاع نہیں ملے گی، وہ بتائے گا۔ تو اگر قسم کھا سکتے ہیں آپ کہ ہاں خدا کی قسم میں نے واپس لینے کی نیت سے ہی یہ تھوڑا بہت ملایا تھا، تو بالکل آپ لے سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ کوئی مطلب صراحتاً کلام کیا، نہ آپ کی نیت میں تھا، ویسے ہی کر دیا، اب آپ نہیں لے سکتے، اس کو مکس رہنے دیں، اور سب پوری رقم میں سے والدہ کو، بہن بھائیوں وغیرہ کو حصہ دیں، اپنا بھی حصہ رکھیں اور جانے دیں۔ دوسروں نے کہا کہ والد صاحب کی کوئی پینشن وغیرہ ان کو ملی ہے 16 لاکھ کے قریب، یا بینیفٹس کچھ ملے ہوں گے۔ میری والدہ ہیں، 2 بھائی، ہم بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، اور ایک بہن شادی شدہ ہے، اس کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ حصے جو تقسیم ہوتے ہیں وہ وراثت میں ہوتے ہیں، اور وراثت وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے اس وقت اس کی ملکیت میں جتنا ہوتا ہے نا وہ اس کا مال وراثت ہے۔ لہٰذا یہ جو پینشن ہوتی ہیں یا بینیفٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہے یا پرائیویٹ ادارے بھی اپنے امپلائی کو دیتے ہیں، یہ وراثت میں حصہ، یہ وراثت نہیں ہوتی، اسے وراثت میں مکس نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں نومینی ہوتے ہیں، وہ نومینی آپ کو پتہ ہے کہ رکھے جاتے ہیں کہ آپ کے بعد کس کو یہ ملے گا، تو جس کا نام وہاں لکھا ہے یہ سارے بینیفٹ، ساری پینشن اس کی ہوتی ہے۔ اگر زوجہ کے نام ہے تو زوجہ کے، اگر کسی اور کے نام رکھا ہوا ہے جیسے والدہ یا والد کے تو ان کو ملے گا۔ لہٰذا اس میں پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ نومینی کون ہے، اس میں کوئی وراثت وغیرہ جاری نہیں ہوگی۔